اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا پہلا آڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اوپر، جو ہماری بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس پر ایک ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کا جو ٹاپک ہے اسے آج تک کیوں نہیں سمجھا گیا اور کیا وجہ کیا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے۔ جیسا کہ اگر دیکھو تو ہمارے یہاں کافی فرقہ واریت ہے سورۃ الفاتحہ کو لے کر۔ مثلا اہل حدیثوں کا جو موقف ہے وہ بالکل الگ ہے کہ بھئی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ سری ہو یا جہری ہو، ٹھیک ہے۔ ان کا جو پورا دار و مدار ہے اسی ٹاپک کا اوپر ہے۔ سب سے پہلے وہ انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے یا رفع الیدین، مطلب جو اس طریقے کے مسائل ہیں سب سے پہلے اسی پر بات ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے علاوہ آ جائیں، اس کے علاوہ ایک فرقہ ہے دیوبندیت، ابو حنیفہ کو ماننے والا۔ اب ان کا کیا ہے، ان کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ نہیں، آپ امام کے پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی ایسی سچویشن ہے جس کا حل ابھی تک نظر نہیں آتا اصل میں کیا جانا چاہیے، کیونکہ دیوبندی یا بریلوی دونوں ہی ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب وہ آ جاتے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو سری نماز ہے اس میں تو پڑھی جائے گی اور جو جہری نماز ہے اس میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اب یہ اتنا جو کنفیوژن ہے اس کے اندر، تو کیا نہیں لگتا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے؟ اسلام اتنی باتیں تو ایک ساتھ پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، آج تک کی جتنی بھی باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، چیزوں کو کلیئر کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں بات ہو کس چیز کی رہی، اور ہم اس مسئلے پہ اتنے الجھے ہوئے کیوں ہیں۔ کیونکہ اس چھوٹے سے مسئلے پر ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے نزدیک لگ بھگ کسی کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہو رہی، کسی کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہو رہی۔ وہ کہتا ہے اس کی مسجد میں ہماری نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کی مسجد میں ہماری نہیں ہے، اور سب آپس میں کیا ہے، مسلمان ہیں۔ کسی سے ہی پوچھو تم کون ہو تو مسلمان ہو، سب کی مسجدیں ہیں اور سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اور انہی پہ جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آپ یوٹیوب دیکھ لو، بھرا پڑا ہے، ہر کسی کے اپنے عالم ان کے پیچھے دلیلیں دے رہے ہیں اپنی، کہ دیکھو ہم صحیح ہیں۔ اہل حدیثوں کے عالموں کو دیکھو وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، احناف کے عالموں کو دیکھو وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، شافعی مالکی وہ اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ تو پھر صحیح ہے کیا؟ اگر ان چیزوں کو مان لیا جائے کہ یہ سب صحیح ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی ایسے دین پر چھوڑ گئے ہیں جس کی شاخیں اس قدر الجھی ہوئی ہیں آپس میں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ بالکل سب صحیح ہے، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش موجود ہی نہیں، اس میں تفرقہ بازی موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب تفرقہ بازی موجود ہی نہیں ہے تو ہم اتنے فرقوں میں ایک مسائل کو لے کے، نماز کے سورۃ الفاتحہ کو لے کے اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے، کیوں ہم نے کوشش نہیں کی سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کہ فاتحہ کے اوپر جو اتنی بحث ہے، اصل میں سورۃ الفاتحہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے پہلے آتی ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسے قرآن سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں سورۃ الفاتحہ کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں پہلی ہی بار کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ قرآن نے کر دیا، اور ایک قرآن عظیم دیا ہے، یعنی 7 آیتیں دی ہیں جو سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ایک قرآن عظیم ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کو اوپن کرو گے تو سورۃ الفاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ ختم ہونے کے بعد میں سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کی سٹارٹنگ ہی دیکھو گے تو وہ تو بتا دیتی ہے کہ قرآن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں کچھ حدیثیں آتی ہیں، مطلب ترمذی میں حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں حدیثیں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ دوسرا حدیث میں جو اس کا نام آتا وہ آتا ام القرآن، قرآن کی ماں، اور جو اس کے لیے نام آتا وہ دعا، الصلاۃ، یہ سارے نام کائیں کے لیے آتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں نہیں جاتے کہ وہ جو آپس میں سب لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ہم صرف اس پر بحث دیکھتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے کہ سورۃ الفاتحہ اپنے آپ میں ہم سے کیا کہہ رہے، تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکے کہ پہلے اس چیز کو تو سمجھ لیا جائے کہ جس کے اوپر لڑا جا رہا ہے، جس کے اوپر جھگڑے ہیں، فرقہ بندی ہے، کہ وہ ہم سے کیا کہنا جائے۔ تو ہم اگر سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں تو اس میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ جو یہاں آ رہا ہے، یہاں سے جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ بندے کی اپنی دعا اسٹارٹ ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک جو ہے یہ پوری کی پوری اپنے لیے بندے کے لیے دعا ہے، جو وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں اور ترمذی میں بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی اللہ کی تعریف ہے اور آدھی وہ دعا ہے جو بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اب جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہے اور اس میں بات اللہ کی تعریف کی اور بندے کی دعا کی ہو رہی، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ تر سوال کرتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ہمیں مرنے کے بعد جب ہم مریں تو ہمیں ہمارا مقام جنت ہے اور ہم اسلام پر رہیں، یعنی ہدایت پر ہوں۔ اور ہم اکثر جو دعا کرتے ہیں کس چیز کی کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر رکھو اور ہدایت والے راستے پر رکھو، سیدھے راستے پر، ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ یہی ہم لگ بھگ کوشش کرتے ہیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب جب یہی کوشش کرتے ہیں، پوری زندگی اسی چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان پر رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، ہمیں اے میرے رب گمراہ نہ کر دینا، ہمیں گمراہوں میں سے نہ کر دینا، تو یہ جو مکمل دعا ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہی میں تو موجود ہے، پوری کی پوری جو دعا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی میں تو موجود ہے، اور اسی چیز کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا گیا، ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی کی ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو جب ہمیں اسی کی محنت کرنی ہے اور اسی کے لیے ہمیں زمین پر دنیا میں بھیجا گیا ہے اور یہ دعا ہمیں قرآن میں سمجھا دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، تو ابلیس نے کتنا بڑا کام کیا ہمارے درمیان کہ اسی دعا کے اوپر ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور ہمیں ان جھمیلوں میں پھنسا دیا کہ دیکھو ہم نے یہ تو چھوڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے یا قرآن کا حکم کیا ہے، اور ہم کس کے پیچھے پڑ گئے کہ فلاں امام نے یہ کہا تھا اور فلاں امام نے یہ کہا تھا اور فلاں امام نے یہ کہا ہے تو ہم ان کی مانیں گے، جبکہ ماننی کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی تھی، جب انہوں نے حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے کیا حکم دیا ہے؟ ہم یہاں کسی فرقے کو ڈیفائن کرنے نہیں بیٹھے ہیں کہ کون سا فرقہ صحیح ہے اور کون سا غلط، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے، ہمارا مطلب ہے صرف قرآن سے اور حدیث، جو قرآن کہا ہمیں مطلب صرف اس سے۔ تو اس میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ بالکل کلیئر، جیسے صحیح بخاری میں حدیثیں آتی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز، ابو داؤد میں، ترمذی میں، صحیح مسلم میں کلیئر موجود ہے کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں یا آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، نماز سری ہو یا نماز جہری، یعنی نماز چاہے فجر کی ہو یا ظہر کی ہو، مغرب ہو، عشاء ہو یا عصر ہو یا ظہر ہو، اس سے میٹر نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی۔ اور یہ جتنی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ نہیں نہیں دیکھو یہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، بھائی وہاں بات قرآن پڑھنے کی ہو رہی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ایک قرآن عظیم دیا ہے،
تو قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا، جو قرآن اللہ تعالی نے دیا اس کا حصہ نہیں، وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی ماں ہے، اور حدیث میں جو اس کے نام ہے وہ ہے ام القرآن، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں قرآن جب پڑھا جائے تو ہمیں اس وقت کچھ نہیں پڑھنا، اسے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ کیوں سننا ہے وہ اسے خاموشی کے ساتھ؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی ہے، جو دعا ہم مانگ کے آ رہے ہیں، جو راستہ ہمیں چاہیے، جس کی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بارے میں اس قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے دعا کر کے آ رہے ہیں ابھی کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے اور سیدھے راستے پر، اور اس راستے پر جس پہ چلنے کے بعد تو نے ان پر انعام کیا ہے، انبیاء والا، جو انبیاء چلے تو انہوں نے ان پر انعام کیا، تو انعام سب سے پہلے کس پہ ہوا؟ انبیاء پر، نبیوں پر ہوا ہے۔ تو ہمیں اس راستے پر چلا اور غیروں کے راستے پہ نہ چلا۔ غیر کون ہے؟ جنہوں نے اس کتاب کی مخالفت کی۔ بھائی خالی یہود و نصارہ نہیں، ہر وہ شخص جو اس کی مخالفت پر ہے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ ہم یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم جب یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی پہلی شرط ہی یہ ہے قرآن کی کہ ٹھیک ہے ہم سے دعا کر رہے ہو نا، تمہیں یہ سب چاہیے نا، تو ٹھیک ہے ہماری کتاب پہ آ جاؤ۔ اب اگر کتاب آپ اس طریقے سے سنو گے کہ کہیں کچھ اور بھی دھیان میں ہے، کچھ اور بھی تم پڑھ رہے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اب آپ کو ہم وہ بتا رہے ہیں جو آپ ہم سے ابھی دعا میں مانگ رہے تھے، ابھی جو تم نے ہم سے سوال کیے ہیں، ہم سے جو چیزیں آپ مانگ رہے ہو، ہم اب تمہیں وہ دینے والے ہیں۔ تو کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ اور کان لگاؤ، تاکہ یہ چیزیں تمہاری سمجھ آ جائیں، تم سمجھ جاؤ کہ ہم تم سے اصل میں کیا کرانا چاہتے ہیں، کون سا راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، وہ راستہ کون سا ہے۔ تو جب تمہاری توجہ ایک طرف ہوگی، کہیں اور بٹے ہوئے نہیں ہوگا تمہارا ذہن، تو تم ہماری ہدایت کو صحیح کر کے سمجھ جاؤ گے جو سوال تم ہم سے ابھی کر رہے تھے۔ تو وہاں جو بات خاموش رہنے کی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہمیں جا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بھائی آپ جب نماز پڑھانے کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو گے تو آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، جیسے ہی آپ سنت رسول پر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آتے ہیں، آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو اتنا آسان، اتنا صحیح ترتیب سے پڑھتے، اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو آپ تھوڑا ٹائم دیتے تھے وہاں پر، وہ اتنا وقت ہوتا کہ ایک بندہ آرام سے سورۃ الفاتحہ کی قرأت کر سکتا ہے، وہ چاہے نماز جہری ہو یا سری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں مطلب نہیں ہے کس امام نے کیا کہا ہے یا کون سے عالم نے کیا کہا، ہمیں عالموں کا حساب نہیں دینا، ہمیں حساب کس کا دینا ہے؟ قرآن جو ہم سے پوچھتا ہے، ہمیں حساب دینا ہے کس چیز کا؟ کہ ایک تمہارے پاس ایک رسول بھیجا گیا تھا، ہمیں آپ اس کے بارے میں بتاؤ۔ جو خبر میں سوال کیا ہے؟ من ھذا رجل، اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم نے تمہارا امام بھیجے تھے یا کون سے امام کو تم مان کے آ رہے ہو۔ تو جب ہم سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا کسی امام کے بارے میں، ہم سے سوال کیا جائے گا امام الانبیاء کے بارے میں، تو ہمیں ان کا طریقہ کار اپنانا۔ تو یہاں ان کا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو یہاں وہ جو بحث ہے ہمارے درمیان کی، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھ۔ بھائی اس کے بعد پھر قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے نماز میں، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو آپ مجھے بتاؤ اختلاف بچتا کہاں پر ہے؟ پھر تو صرف ان کے لیے اختلاف بچتا ہے جو اختلاف کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام سے۔ تو یہاں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بچ رہی ہے، یہاں تو میٹر ہی نہیں ہے اس چیز کا، بالکل قرآن نے کلیئر کر دیا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ سمجھو گے سورۃ الفاتحہ کو قرآن سے اور حدیثوں سے، تو یہاں پر آپ کو کوئی فرقہ واریت نظر ہی نہیں آئے گی۔ بالکل ٹاپک کلیئر کر دیا ہے قرآن نے سورۃ الفاتحہ کا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے، دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں، بریلوی کیا کہہ رہے ہیں، شیعہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں مطلب نہیں ہے بھائی اس چیز سے، ہمیں مطلب ہے اس چیز سے
قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ بالکل اس سے مطلب ہی نہیں. اور سیدھا سا ایک حدیث تو بالکل اتنی کلیئر ہے کہ ابو داؤد یا ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے اندر حکم دیا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کچھ اور نہیں پڑھنا. سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور وہ فجر کی نماز ہے، ایسا نہیں کہ اور نماز ہے، فجر کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے عمل ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں، نہ کہ قرآن کے خلاف. قرآن کے خلاف ان چیزوں کو وہ لوگ لا کر کے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں جنہیں اپنے اپنے فرقوں کو زندہ رکھنا ہے، جن کا لینا دینا صرف قرآن و حدیث سے ہے، ان کا فرقوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اور آپ کسی بھی ٹاپک کو، اسلام کے جتنے بھی ٹاپک ہیں، جتنی فرقہ واریت اسلام میں موجود ہے، آپ بالکل فری مائنڈ ہو کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے قرآن سے ہدایت لینا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ تمام فرقوں سے دور کر دیں. کسی فرقے میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. قرآن ہر ٹاپک کو بہت کلیئر کر کے بیان کرتا ہے. اور یہ جو دعا ہے، اتنی بہترین دعا جس کے بنا نماز ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا چیز پیش کر دی گئی ہے؟ ہمارے یہاں یہ پیش کر دیا ہے کہ نہیں، دعا کیا ہے؟ دعا وہ ہے جو سلام پھیرنے کے بعد، آپ نماز کے بعد سلام پھیر کے جو بیٹھ کر کے مانگتے ہو، وہ دعا ہے. تو ہمارے ذہن میں ایسی ایسی چیزیں بٹھا دی گئی ہیں کہ جو سب سے بڑی دعا ہے، جس کے بنا نماز ہی قبول نہیں ہے، وہ تو ہمارے دلوں سے ایسے نکال دیا کہ یہ دعا ہی نہیں ہے. اور ایک نئی چیز ایسے لا کر کے بٹھا دی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جو تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کے مانگو گے، یہ دعا ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. کیونکہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے راستے دیے ہیں، ہدایت کی دعائیں بتائی ہیں، کیا اس سے الگ بھی کوئی دعا ہو سکتی؟ سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دی سورۃ الفاتحہ کی شکل میں. اور ابلیس کی چال دیکھو کہ اس نے کتنے آسانی سے ہمیں اسے فرقوں میں بانٹ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ یہ دعا نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ جب سب ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہو، یہ دعا ہے. جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ دعا اصل میں سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دعا اصل میں سورۃ الفاتحہ ہے، جو صحیح دعا ہے، جو آپ کو کرنی چاہیے. اور اس دعا کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں. کیونکہ ایک حدیث میں کیا کہا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ دعا. دعا ہی عبادت ہے. یہ الفاظ ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام اور دعا ہے. لیکن ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھیل ہے ابلیس کا کہ ہمارے ذہن کو اس سے بالکل ہٹا دیا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی گئی ہے کہ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو ہم مانگتے ہیں وہ دعا ہے. اب آپ یہاں پر بھی دیکھ لو کتنے جھگڑے ہیں. اہل حدیث اور حنفی حضرات آپس میں کس قدر کے اس میں بحث و مباحثے ہیں، اور صرف اس ٹاپک پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نماز کے بعد وہ کہتے ہیں دعا مانگنی چاہیے اور وہ کہتے ہیں نہیں مانگنی چاہیے. دونوں آپس میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کہ اصل میں جو دعا تھی وہ تم سے غائب کرا دی ہے ابلیس نے. ابلیس اپنا کام کر گیا ہے اور اس نے کیا کر دیا؟ تمہیں آپس میں اس جگہ پر لڑا دیا جس کی وجہ ہی نہیں بنتی، جس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. اور جو مین کام تھا دعا کا، وہ تم سے دور کرا دیا. دعا کی قبولیت کے لیے، دعا کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط کو تمہارے ذہنوں سے ہی نکال دیا کہ یہ دعا ہے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی، اس حد درجے تک پہنچ گئے ہم فرقہ واریت میں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا کہہ رہا ہے جو نہ پڑھے. بڑا عجیب و غریب سسٹم ہے اسلام میں. مطلب وہی بات ہو گئی کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ حرام ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں. مطلب عجیب و غریب سسٹم نہیں چل رہا ہے. اتنا بڑا اختلاف ہونے کے بعد میں اور یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں دونوں ہی صحیح ہیں. کیسے ممکن ہے بھائی دونوں ہی صحیح ہو جائیں گے؟
مطلب کچھ تو ہوگا، کچھ تو اصل ہوگا اس چیز کا، ایسا کیسے مان لیا جائے گا کسی بھی چیز کو؟ اور ہمیں اس جگہ پر اتنا لڑا دیا گیا ہے کہ جو اصل تھا، جو اصل نماز تھی، ہم نے اسے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے، بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ اور یہی قرآن میں دعویٰ ہے اس چیز کا، سورہ فرقان کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری شکایت کریں گے، کیا؟ اے میرے رب، یہ ہے میری وہ قوم جس نے میرے بعد قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے میرے بعد۔ اب بتاؤ، اگر یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ کی اصل ہے، اور ہم جہاں لڑ رہے ہیں اور جس چیز پہ بحث و مباحث ہیں ہمارے، اس کے حساب سے ہم نے قرآن کو کہاں ڈال دیا؟ پیچھے ڈال دیا ہم نے قرآن کو، کیونکہ قرآن پڑھنے کو، قرآن سمجھنے کو، سورۃ الفاتحہ کو دعا ماننے کو، سورۃ الفاتحہ کو دعا سمجھ کر کے پڑھنے کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے اس بات کے اوپر۔ اس ٹاپک پر بتاؤ کس کی بات ہوئی؟ کیا اہل حدیثوں نے کبھی بات کی ہے؟ کیا حنفی حضرات نے کبھی بات کی ہے؟ کیا بریلیوں نے کبھی بات کی ہے؟ کیا شیعوں نے کبھی بات کی ہے؟ کبھی کوئی بات نہیں کرتا اس ٹاپک کے اوپر کہ سورۃ الفاتحہ اصل میں دعا ہے نماز کی، اور یہی نماز کی جان ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کلیئرلی، جب پوچھا گیا ابو ہریرہ سے تو انہوں نے کلیئرلی کہا سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر تم نے کچھ نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مطلب آپ اہمیت دیکھیں دعا کی کس قدر ہے، کہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اصل میں جو نماز ہے وہ یہ ہے، اصل میں جو دعا ہے وہ یہ ہے۔ اور ہمیں فرقوں میں کس جگہ پر بانٹا ہوا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی ہے، ظہر میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، فجر میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تین چیزوں کا سوال ہے ہمارے یہاں پر۔ جبکہ سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو دعا ہے، اس دعا کو میں دعا کے طریقے سے نہیں مانگ رہا، میں نے آج تک سمجھا ہی نہیں اسے دعا کے لیے، اسی لیے آج تک میری نماز میرے اوپر کوئی اثر چھوڑ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دوائی کھانے کے بعد بیماری ٹھیک ہوتی ہے، دوائی کھانے کے بعد بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اسی لیے تو بندہ دوا کھاتا ہے۔ اور اگر ہم دوا کھا رہے ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کمی چل رہی ہے، یا تو دوا وہ ہے جو بیماری نہیں ہے، یا تو بیماری وہ ہے جو دوا نہیں ہے، ہم غلط راستے پر ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو بالکل پکا وعدہ ہے اس کے اوپر کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط کیا ہے؟ اس طریقے پر آ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وعدہ کس چیز کا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اسی راستے پہ آ رہا۔ تو افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمیں کس جگہ پر لڑایا گیا ہے، صحیح کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اور اس کے الفاظ ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہم اللہ کی تعریف کرنے کے قابل نہیں تھے، ہم اللہ کی تعریف کر نہیں سکتے تھے، اس کے لیے الفاظ نہیں لا سکتے تھے، الفاظ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی تعریف کرنے کے بعد میں ہم دعا مانگنے کے قابل نہیں تھے، ہم سے دعا مانگنے نہیں آتے تھے، ہمیں دعا کے الفاظ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ابلیس نے ہمیں کہاں جا کر کے لڑا دیا؟ ہمیں سب کچھ بھلا دیا اس بارے میں کہ سورۃ الفاتحہ ہی اصل نماز ہے اور اصل دعا ہے، اور اس بات پہ لڑا دیا کہ نماز سلام کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی ہے۔ تو ایک اس بات پہ اڑ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز کے بعد دعا نہیں مانگی اس کی نماز ہی نہیں، اور ایک اس بات پہ اڑ گیا کہ نہیں، نماز کے بعد تو دعا مانگی نہیں جاتی۔ ہر کوئی اپنے فرقے کو بچانا چاہتا ہے، صحیح قرآن اور حدیث پر بات کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب صحیح قرآن حدیث پر بات کریں گے سرب ان کے فرقے پر لگے گی۔ تو ہمیں کس چیز کی کوشش کرنی ہے؟ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس فرقہ واریت سے باہر نکل جائیں گے، اور ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور آج تک ہم کیا کر رہے تھے۔
لیکن اس سب کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا اور اس کے اوپر ڈیٹیلز میں بات کریں گے. جیسے ہی جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ چیزوں کو کلیئر کریں گے تاکہ اور زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا جا سکے, تاکہ آنے والے وقت میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے, ان کی سمجھ میں آ سکے اور لوگوں تک حق جو ہے وہ پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ہم ان پروگراموں کو جاری رکھیں گے اور آگے بھی اس پر بات کریں گے جب تک کہ ایک ٹاپک مکمل کلیئر ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.